ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما اسے، لا ینفعونا جو ہمیں نہ نفع دے، ولا یضرنا اور نہ ہمیں نقصان دے، ونردو اور ہم پھیر دیے جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ ہدایت دی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں، کالذی اس شخص کی طرح، استہوتہ الشیاطین کہ جسے بہکا دیا شیاطین نے، فی الارض زمین میں، حیرانہ وہ حیران ہے، لہو اصحاب اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ جو اسے بلاتے ہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا ہمارے پاس چلا آ، قل کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ یقیناً اللہ کی ہی رہنمائی، ھو الہدی وہی رہنمائی ہے، وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم کہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لرب العالمین تمام جہان والوں کے رب کے لیے۔ پیچھے جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کے متعلق فضول بحث مباحثہ کرتے ہیں اور اس مجلس کا حصہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مجلس میں نہ ٹھہریں، کیونکہ ان کا مطمع نظر یہ ہے۔ مطمع نظر کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن ہدایت سے ہٹ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی کچھ منوانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کیا منوانا ہے؟ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ عقیدہ توحید جو تمہارا بہت ٹھوس اور مضبوط ہے، اس میں کچھ لچک پیدا کر لو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بھی شرک کی دعوت دیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا پھر ہم ایسوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں کہ جن کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اگر وہ خود کسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو اپنے آپ کو بچا سکیں یا اپنے لیے کوئی فائدہ ہی حاصل کر سکیں۔ اب جو الہ ہوتا ہے وہ تو محتاج نہیں ہوتا۔ انسانوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسان ہونے کے ناطے سے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ ہے، عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے جو انسان کو ضروریات ہیں وہ ان کی طرف مجبور ہوتا ہے کہ نہیں؟ کھانا پینا انسان کی مجبوری ہے، اور ہر نبی کی یہ ضرورت رہی ہے، ہر ولی کی یہ ضرورت ہے۔ اس طرح انسانی حوائج اور ضرورتیں، اور اسی طرح پھر انسان پر جو عوارض آتے ہیں، مثلا بیماری ہے، دھوپ انسان کو متاثر کرتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، سردی سے متاثر ہوتا ہے انسان، گرمی سے متاثر ہوتا ہے، یہ چیزیں اس پہ اثر کرتی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ پر یہ چیزیں اثر کرنے والی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوک یا پیاس کی احتیاج یا ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کبھی کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف پہنچا؟ بالکل بھی نہیں۔ نبیوں کے ساتھ کون کون سی چیزیں منسلک اللہ تعالیٰ نے بتائی، بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، بیماری ان کے ساتھ منسلک۔ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، مچھلی کے پیٹ میں مصیبت میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، قوم کی طرف سے پریشان ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی دیکھ لیجیے، کفار کی جانب سے کتنا تنگ کیا جا رہا، آپ پریشان بھی ہوتے تھے، غمگین بھی ہوتے تھے، افسردہ بھی ہوتے تھے۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، جنگ خندق میں دیکھ لیجئے، پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے، اور مشقت اور محنت اس سے گزرے ہیں۔ تو الہ جو ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، کتنے پریشان رہے ہیں اپنے ان کوفے والوں کی وجہ سے، اور ان کو ضرورت پڑتی تھی نا کہ ان کے ساتھ بندے ہوتے، تاکہ اگر ہم کسی سے لڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے افرادی قوت ہونی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ افراد تھے، ان کے بغیر لڑ نہیں سکتے تھے، ان کو تو اپنی فوج کی ضرورت تھی۔ تو جتنے بھی اس طرح کے اولیاء اللہ، صحابہ، انبیاء، شہداء، نیک لوگ ہیں، وہ انسانی عوارض سے گزرے ہیں، انسانی ضروریات ان کے ساتھ منسلک ہے۔ تو جو انسانی عوارض سے گزرے، انسانی ضروریات کی طرف مجبور ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ لات منات، عزا اور حبل کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو دعوت دیں گے، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے پاس تو ہمیں نقصان یا فائدہ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں مصیبت میں ڈالنا چاہے تو ان کے پاس اختیار نہیں کہ وہ مصیبت دور کر دے، اور ہم سے یہ فائدہ بھی نہیں روک سکتے، کوئی دینا چاہے تو یہ روک نہیں سکتے۔ یہی صورتحال ہے سب کی۔ بس یہ ہے کہ شیطان نے ایسے لوگوں کو اطمینان دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، آپ کی ضروریات کے متعلق آگاہ ہیں، آپ ان کو پکارتے ہیں یا آپ کی آواز سنتے ہیں، اور ان کو اختیار اللہ نے دے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ان کو کب اختیار دیا اور کون سا دیا ہے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو پھر لاؤ کوئی دلیل۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 71 میں یہی بات کہی گئی ہے کہ الہ محتاج نہیں ہوتا، اور جو محتاج ہیں وہ الہ ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ تو پھر اس شخص جیسی بات ہو گئی کہ جو ایک راستے پر چل رہا ہے، ایک سفر پر ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے، اب اس کو بہکانے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ چل، سیدھے راستے سے وہ ہٹ جاتا ہے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے کہ جو راستے سے ہٹانے والے ہیں۔ جو راستے سے ہٹانے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں۔ صحیح راستے پر انسان جا رہا ہے، اسے صحیح راستے سے ہٹا دینا یہ گمراہی ہے۔ تو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان نے بھی بڑی محنت کر کے انسان تیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ایسے انسانوں کے ساتھ آتے ہیں کہ جو سیدھے راستے پہ جا رہے ہوں، ان کا ذہن خراب کرتے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹاتے ہیں اور ان کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ تو یہ شیاطین ہیں۔ شیاطین نے جن لوگوں کو زمین میں بہکا دیا ہے، یہ شخص اس طرح ہو گیا ہے، اور پھر حیران ہے۔ اس راستے، سیدھے راستے سے کٹ کر دائیں بائیں جو نکل گیا وہ حیران پریشان رہے گا، اسے اطمینان کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ صراط مستقیم ہی انسان کو مطمئن کرتا ہے۔ تو جب انسان سوچتا ہے نا صراط مستقیم سے ہٹ کر، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اور پھر احساس جسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت پہ لے آتا ہے۔ لیکن جن کو احساس نہ ہو، جو کسی کی اچھا جو راستہ بتانے والا ہے، ہدایت کی طرف لانے والا ہے، اس کی جب وہ آواز ہی نہ سنے تو پھر وہ بھٹک گیا ہے، اس کو کوئی راہ راست پہ لانے والا نہیں ہو سکتا۔
تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ یہ انسان اس جیسا ہو جاتا ہے کہ جسے شیاطین نے زمین میں بہکا دیا ہو، اب یہ حیران پھر رہا ہے، لیکن اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جا، اور یہ ہدایت پر رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ایسے افراد رکھنے ہیں، قیامت تک یہ انتظام رہے گا۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں اور عقیدہ توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کے اطاعت، اسی پر ہی لوگوں کو بلانے والے اور آپ کے عمل کو لوگوں تک پہنچانے والے قیامت تک لوگ رہیں گے، اور لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے ہر زمانے میں۔ تو جو ان سے جدا ہوگا، یہ لوگ ان کو بلائیں گے کہ بھئی آؤ صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر آؤ۔ تو کہہ دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، یہ جو لوگ ہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اصل رہنمائی یہی رہنمائی ہے۔ جو یہ کہے کہ بھئی قرآن کی طرف آؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، جو دلائل سے قرآن اور احادیث کے ذریعہ سے عقائد کی اصلاح کرنے والا ہو، عبادات کی طرف لانے والا ہو، معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہو، اس کے پیچھے چلے۔ تو اصل ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے، اور ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو جو اللہ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے نا، ہم اس کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو جو اللہ کی بات ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس سے ہٹانے کے لیے شیاطین اور اس کے چیلے اور اس کے سہولت کار انسانوں کی شکل میں موجود ہیں، وہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کفار مکہ ہے نا، یہ چونکہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہی بات کی تھی نا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اب وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے نا، کفار مکہ، قریش مکہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت پر لگانے والا کون ہے؟ شیطان ہے، کیونکہ اس نے صاف اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھ کر ان بندوں کو غیر اللہ کی طرف لے کر جاؤں گا اور شرک کرواؤں گا۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ شیطان کی عبادت کر رہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ ان کے نظریات کے مد مقابل ایک ٹھوس عقیدہ توحید اور صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ رکھنے والے ہیں، اور اس کا آپ اظہار کریں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں بات سمجھا دی گئی ہے، جو اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ عقیدہ توحید، اللہ کی ہی عبادت، اس کا زبان کے ساتھ بھی اظہار ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو، اور دل اور دماغ میں یہ عقیدہ مضبوط بھی ہو اور راسخ بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔